بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس اور سلف صالحین کا اور سلف صالحین کے منہج کا جو ضابطہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اس میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ اہل بدعت کی کتابوں اور اہل بدعت کی شخصیتوں اور ان کے افکار، ان کے اقوال، ان کے کلام، ان کی وعظ و نصیحت اور ان ساری کی ساری چیزوں سے اسلاف امت دور بھاگا کرتے تھے، اس سے تحذیر کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بچنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آج جو ضابطہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ ضابطہ ہے ان العبادات توقیفیۃ الاصل فیہا الکتاب والسنہ وفہم سلف الامہ فمن زاد فیہا فہو مبتدع۔ کتاب کے لحاظ سے یہ 16واں ضابطہ ہے، اگرچہ درس کے لحاظ سے بیچ میں کچھ ضوابط کو حذف کیا گیا ہے۔ اس ضابطے میں مؤلف حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادات جو ہیں یہ توقیفی ہیں، اور عبادات میں اصل قرآن و سنت اور سلف صالحین کا فہم ہے۔ جس نے عبادات میں قرآن و سنت اور سلف صالحین کے فہم اور ان کے دلائل کے مد مقابل کسی چیز کا اضافہ کیا فہو مبتدع، تو وہ بدعتی ہے۔ یہاں پر ایک عام سی فکر اور عام سی سوچ ہے مسلمانوں کے درمیان، وہ یہ ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ نیکی کا کام ہے، اس کو کرنے میں حرج کیا ہے؟ نیکی کے کام کے لیے اگر اس کی بنیادی شرطیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں تو اس کام کو کرنے میں حرج ہی نہیں، بلکہ وہ کام ہمارے لیے باعث عذاب ہے اور اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے کا باعث ہے۔ ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں اور تلاوت کرنے میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، نیک کام ہے، لیکن کسی ایسے مقام پر قرآن مجید کی تلاوت کرے جہاں پر تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے باوجود بجائے ثواب کے گناہ ملے گا۔ کوئی شخص بیت الخلاء میں تلاوت کرے گنہگار ہوگا، کوئی شخص قبرستان میں تلاوت کرے گنہگار ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقامات پر تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں اور میرے اوپر غسل واجب ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت نیکی کا کام ہے، لہذا قرآن شریف اٹھا کر کے تلاوت کرنے لگے، بجائے ثواب کے اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ اس سے شریعت نے روکا ہے۔ تو شریعت نے جو حدود قائم کیے ہیں عبادات کے، انہی حدود پر عبادات کو انجام دینا یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر اسی سلسلے میں ذکر کیا گیا کہ عبادات توقیفی ہیں اور اس کی بنیاد قرآن و سنت اور فہم سلف پر ہے۔ جس نے قرآن و سنت اور فہم سلف پر کسی بھی انداز کا اضافہ کیا وہ بدعتی ہے۔ عبادات توقیفی ہیں۔ توقیفی ہیں، اس سے کیا مقصد ہے؟ اس بات کو سمجھ لیں، عبادات میں اصل حرمت ہے، یعنی کوئی بھی کام انجام دینا حرام ہے عبادت کے نام پر، الا یہ کہ اس کام کی دلیل قرآن و سنت یا صحابہ کرام سے ملتی ہو۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، مجھ کو اطمینان نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، اس وجہ سے میں 7 وقت کی نمازیں پڑھوں گا۔ آپ قرآن و سنت کے سارے دلائل کھنگال لیں اور صحابہ کرام کے سارے اقوال کو چھانٹ لیں، اس کی بحث و تحقیق کر لیں، ایک بھی دلیل نہیں ملے گی جس میں 6 یا 7 وقت کی نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن 5 وقت کی نمازوں کی دلیل، 5 وقت نمازیں ادا کرنے کی دلیل اور اس کا حکم، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں اضافہ کرنا بھی حرام ہے اور اس میں کمی کرنا بھی
حرام ہے۔ تو عبادات توقیفی ہیں، یعنی اصل یہ ہے کہ عبادات کو اتنا ہی انجام دیا جائے جتنا قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے، نہ اس میں کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی۔ اور معاملات جو ہوتے ہیں عبادات سے ہٹ کر کے، دنیاوی معاملات، یہ توقیفی نہیں ہوتے بلکہ یہ سب کے سب حلال ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر آپ کو کچھ کھانا ہے، کچھ پہننا ہے، کہیں کی سیر و تفریح کرنی ہے، کوئی نئی سواری استعمال کرنی ہے، کوئی نیا اسلوب اختیار کرنا ہے، سب حلال ہے، الا یہ کہ جو چیز ہم اپنا رہے ہیں وہ شریعت کے کسی ضابطے سے ٹکرا جائے تب وہ حرام ہوگی۔ مثال کے طور پر انسان کو کھانے میں موجودہ دور کی مشہور اور مرغوب غذائیں جو ہیں، یہ غذائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، یہ صحابہ کرام کے عہد مبارک میں نہیں تھی۔ چاول اس دور میں نہیں پایا جاتا تھا۔ جس جانور کا ہم دودھ پیتے ہیں، بھینس، یہ اس دور میں عربوں میں اس کا وجود نہیں تھا، لیکن اس جانور کے اندر وہ علامتیں موجود نہیں ہیں جو علامتیں کسی جانور کو حرام کرنے کے لیے بیان کی گئی ہیں، لہذا یہ جانور ہمارے لیے کھانے میں حلال ہوگا۔ معاملات میں اصل حلت ہے اور عبادات میں اصل حرمت ہے، اس ضابطے کو ہم سمجھ کر کے چلیں۔ اب موجودہ دور میں کوئی بھی نئی ایجاد جو کھانے پینے یا پہننے اوڑھنے میں استعمال کی جاتی ہے وہ حلال ہے، الا یہ کہ اس کے بارے میں شریعت میں کوئی صفت بیان کر دی گئی ہو، وہ صفت اس کے اندر موجود ہوگی اور وہ صفت حرمت پر دلالت کرے گی تو اس چیز کو حرام سمجھا جائے گا۔ کوئی کھانے پینے کا آئٹم آج کے دور میں ایسا تیار کیا جائے جس میں شراب ملا دی گئی ہو، جس میں سور کا گوشت ملا دیا گیا ہو، جس میں کوئی ناپاک چیز ملا دی گئی ہو، وہ کھانے پینے کا سامان اصلاً حلال ہے، لیکن اس کے اندر ملائی گئی چیز کے بارے میں شریعت نے ہم کو روکا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، لہذا اس کی ملاوٹ کی وجہ سے وہ کھانے کا سامان بھی حرام ہو جائے گا۔ تو یہاں پر دو بنیادی چیزیں ہیں، عبادت اور معاملات، دنیاوی امور۔ عبادت میں ساری چیزیں حرام ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کی دلیل قرآن و سنت میں ملتی ہے، اور معاملات میں ساری چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن چیزوں کی حرمت کی دلیل شریعت اسلامیہ میں ملتی ہے۔ یہ بنیادی ضابطہ ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دینی امور میں ہم سے اتفاق نہیں کرتے، تو دینی امور کی دلیل پوچھنے کے لیے دنیاوی امور کے سوالات کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے عبادات میں کسی چیز کو حلال کیا یا کسی چیز کو جائز کہا یا کسی چیز پر بحث و تحقیق پیش کی، ہمارے اوپر رد کرنے والے پلٹ کر کے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ دلیل دکھائیے کہ انڈا کھانا حلال ہے، آپ دلیل دکھائیے کہ بھینس کا گوشت حلال ہے، آپ دلیل دکھائیے کہ فلاں چیز حلال ہے۔ تو یہاں اس ضابطے کو سامنے رکھا جائے گا تو اس سے یہ مسائل بذات خود آرام کے ساتھ حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو عبادات میں اصل حرمت اور معاملات میں اصل حلت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بعد ہی کسی عبادت کو انجام دیا جا سکتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے یہ اللہ کی رضامندی کو مشتمل ہے۔ اگر اللہ کی رضامندی اور محبت مطلوب ہے تو بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، یعنی گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ عبادات کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا نہیں کیا جا سکتا،
جو دلیل قرآن کی ہے، جس حیثیت کی ہے، جس قوت کی ہے، حدیث کی دلیل بھی اسی حیثیت اور قوت کی ہوتی ہے۔ حجت کے لحاظ سے قرآن و حدیث کی دلیل میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں یکساں اور برابر ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تم کو جو کچھ دیں اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے روکیں ان سے رک جاؤ۔ اور ایک مشہور روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت، انہ قال للرکن، وہ خانہ کعبہ کے پاس آئے اور رکن یمانی، رکن حجر اسود کے رکن اور کونے کے پاس کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد حجر اسود کی جانب مخاطب ہو کر کے فرمایا اما واللہ انی لاعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک فاستلمہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، رکن حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ کو چھوتے اور بوسہ لیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی نہ چھوتا نہ بوسہ لیتا، اور اس کے بعد اس کو انہوں نے بوسہ لیا۔ یہ ایک دلیل ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عبادت چاہے عقل میں بیٹھے نہ بیٹھے، عبادت کا سبب ہمارے عقل میں آئے نہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادت کرنے کا حکم دیا ویسے ہی عبادت کرنی ہے، چاہے ہماری عقل اس کی مخالفت کرے۔ اسی وجہ سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ہے کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو ہم موزے پر مسح تلوے میں کرتے، اوپر کی جانب نہیں کرتے، کیونکہ گندگی کہاں لگتی ہے؟ موزے میں گندگی نیچے کی جانب لگتی ہے، لیکن مسح کا حکم کہاں دیا گیا ہے کہ موزے میں اوپر کی جانب مسح کر لو، نیچے کی جانب مسح نہیں کرنا ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دین میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ اگر ہماری عقل میں بات آ جاتی ہے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، عقل میں بات نہیں آتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کامل ہے، ہماری عقل ناقص ہے۔ دین میں کوئی عیب نہیں ہے، ہماری عقل کے سوچنے میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ہم اصل حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے۔ اسی وجہ سے وہ حضرات جو دین کو عقل پر تولتے ہیں ان کو شریعت اسلامیہ میں عقلانی کہا گیا ہے۔ عقلانی وہ گمراہ فرقہ ہے جو دین کے مسائل کو عقل پر تولتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے لیکن ہماری عقل میں نہیں بیٹھتی، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی توجیہ و تعویل کریں گے تب اس کو تسلیم کریں گے۔ یہ اس چیز کی گنجائش شریعت اسلامیہ میں قطعاً نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ان کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی دین میں ثواب کی نیت سے کسی نئی بات کو ایجاد کر کے دین سمجھ کر کے انجام دینا یہ گمراہی ہے۔ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، فرماتے ہیں کہ وہ گمراہی کتنی بھی اچھی ہو، لوگ اس کو کتنا بھی خیر کہیں، کتنا بھی اچھا بنا کر کے پیش کریں، لوگ اس کو کتنا بھی اچھا سمجھیں، تو بھی وہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ لہذا لوگوں کا کسی چیز پر عمل کرنا، یا کسی چیز کو اچھا کہنا، یا کسی چیز کو بار بار انجام دینا، یا کسی کو نیکی سمجھنا، یا کسی کام کو اللہ سے قربت کے لیے اختیار کرنا، لوگوں کا یہ اختیار یا لوگوں کا یہ فیصلہ ہمارے لیے قابل عمل یا قابل حجت یا قابل اعتماد نہیں ہے، بلکہ اس پر قرآن و سنت یا صحابہ کرام کی دلیل ہونا بنیادی شرط ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس کا مکمل خیال کرنا چاہیے۔
شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهواء والابتداع فإن الإسلام مبني على أصلين أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا نعبده إلا بالأهواء والبدع. فرماتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اسلام میں عبادات کی بنیاد شریعت اسلامیہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع پر ہے، ہوا پرستی اور بدعات پر نہیں ہے. کیونکہ اسلام کی دو بنیادی اصلیں ہیں، دو بنیادیں ہیں. کسی بھی عبادت کو یا کسی بھی عمل کو ثابت کرنے کے لیے دو بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی پہلی اصل اخلاص اور توحید اور ایمان کی پختگی ہے. دوسری اصل جو ہے ان نعبدہ، کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اسی طریقے پر جس طریقے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا یا دین کا حصہ قرار دیا. ہم اللہ کی عبادت اپنی ہوا پرستی یا بدعات کی بنیاد پر نہ کریں. تو عبادت کی قبولیت کے لیے دو بنیادیں ہیں جیسا کہ یہاں ذکر کیا گیا. ایک بنیاد ہے توحید، اخلاص، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار. وحدانیت اور توحید کے بغیر کوئی عبادت انجام دی جائے وہ رائے گاں ہے، بیکار ہے، مردود ہے. اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کے حکم کے مطابق عبادت کو انجام دیا جائے. کوئی شخص اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے لیکن اتباع رسول کی رعایت نہیں ہے، اس کی عبادت باطل ہے. کوئی شخص اتباع رسول کا لحاظ کرتا ہے لیکن اخلاص اور توحید کی بنیادیں مفقود ہیں تو اس کی عبادت بھی باطل ہے. دونوں چیزوں کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا واجب الا ما اوجبہ اللہ ولا حرام الا ما حرمہ اللہ ولا دین الا ما شرعہ والاصل فی العبادات البطلان حتی یقوم دلیل علی الامر. فرمایا علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام المعققین کے اندر یہ عبارت موجود ہے. کہتے ہیں کہ کوئی چیز واجب نہیں ہے مگر وہی جس کو اللہ واجب کر دے، کوئی چیز حرام نہیں ہے مگر وہی جس کو اللہ حرام کر دے، اور دین کچھ نہیں ہے مگر وہی جس کو مشروع قرار دیا گیا ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا ہو. لہذا عبادات میں اصل یہ ہے کہ ہر چیز باطل ہے سوائے اس چیز کے جس پر دلیل مل جائے، جس کے مطابق دلیل ثابت ہو جائے وہ چیز عبادت میں مشروع ہے. اس کے علاوہ عبادت میں کوئی بھی کام کیا جائے، کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی اچھا لگنے والا ہو، کتنا بھی مزین ہو، کتنا بھی میٹھا ہو، کتنا بھی لذت دار ہو، اگر اس پر دلیل نہیں ہے تو وہ باطل ہے، اس کی کوئی رعایت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں مردود ہے. اگلا ضابطہ ہے ان العمل لا يقبل الا اذا كان خالصا صوابا والخالص ما كان الله ما كان لله والصواب ما كان على السنة. کہہ رہے ہیں اگلے ضابطے میں کہ عمل قبول نہیں ہو سکتا مگر تب جب وہ خالص ہو اور صواب ہو، خالص ہو اور صحیح ہو. صواب کہا جاتا ہے کسی چیز کے صحیح ترین ہونے کو، اور خالص کہا جاتا ہے کسی کام کے اخلاص سے مکمل ہونے کو. تو فرمایا کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے مگر تب جب وہ خالص ہو اور ثواب پر مبنی ہو. کہہ رہے ہیں خالص کیا ہے؟ خالص یہ ہے کہ کام کو صرف اللہ کے لیے انجام دیا جائے. وہ ثواب، اور ثواب یہ ہے ما کان علی السنہ، جو کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. یہاں پر بھی عبادت کی دونوں شرطوں کو دوسرے اسلوب میں ذکر کر دیا گیا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اعمال صالحہ کو انجام دے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہاں پر عبادت کے لیے اللہ کی شرکت کے انکار کی بات کہی گئی، یعنی صرف توحید کا اقرار کرنا اور شرک کا انکار کرنا۔ اور ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ احسن عملا، جو سورۃ الملک کے ابتدائی آیات میں الفاظ آئے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے احسن عمل، سب سے صحیح عمل، سب سے ثواب ترین اور سب سے صحیح ترین عمل کیا ہے؟ اخلصہ و اصوبہ، سب سے زیادہ اخلاص والا اور سب سے زیادہ صحیح عمل۔ کہتے ہیں العمل لا يقبل حتی یکون خالصا صوابا، کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت تب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک خالص نہ ہو اور ثواب پر مبنی نہ ہو۔ الخالص اذا کان للہ، خالص وہ عمل ہے جو اللہ کے لیے ہو، والثواب اذا کان علی السنہ، اور ثواب وہ ہے جب وہ سنت کے مطابق انجام دیا جائے۔ تو اس میں بھی وہی ضابطہ دوہرا دیا گیا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جعل الاخلاص والمتابعۃ سببا لقبول الاعمال فاذا فقد لم تقبل الاعمال۔ فرماتے ہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الروح کے اندر، کہتے ہیں کہ اخلاص اور متابعت، اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کا اخلاص اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سببا لقبول الاعمال، یہ دونوں کے دونوں اعمال کی قبولیت کے اسباب ہیں۔ فاذا فقد، اگر اخلاص یا اتباع رسول میں سے کوئی بھی چیز مفقود ہو جائے، لم تقبل الاعمال، اعمال اور عبادات قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اس سے بھی اس ضابطے کی تاکید ہو جاتی ہے۔ اگلا ضابطہ ہے حب الصحابۃ والترضی عنہم وذکر مناقبہم والکف عما شجر بینہم وبغض من یبغضہم۔ یہ بہت بنیادی ضابطہ ہے موجودہ دور کے لحاظ سے۔ فرمایا صحابہ کرام سے محبت رکھنا، ان سے راضی رہنا، محبت رکھنا اور راضی رہنا، ان کی منقبت اور ان کے فضائل کا تذکرہ کرنا، یعنی ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا اور ان کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور ان کے درمیان آپسی جو انتشار و اختلافات ہوئے آخری دور میں، اس پر خاموشی اختیار کرنا، یعنی وہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے کوئی اختلاف کیا، وہ اجتہادی غلطی تھی، جب ان کو سمجھ میں آیا تو انہوں نے رجوع کر لیا۔ دین کی بنیادوں پر صحابہ کرام میں سے ادنا صحابی رسول بھی رہا ہو، کوئی آنچ آ جائے دین کی بنیاد پر، اس کو اس نے گوارا نہیں کیا۔ آپسی اختلافات، آپس میں جو تھوڑے بہت مسائل ہوئے اجتہادی غلطیوں کی بنیاد پر، جس میں دونوں گروہ حق پر تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حق پر کیسے تھے؟ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ نے مطالبہ کیا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا، آپ ان کے قاتلین کو سزا دلائیں تب میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ ان کا مطالبہ مبنی بر حق ہے۔ حضرت علی کا عذر کیا تھا؟ کہا کہ جب میرے سامنے حقائق ہے ہی نہیں، کسی بے گناہ کو کیسے پکڑ لوں؟ مجرم کی شناخت ہوگی تو میں پکڑ کر کے سزا دوں گا۔ تو دونوں حق پر تھے۔ اس کی بنیاد پر تھوڑے بہت جو اختلافات ہوئے، ان پر ہماری ذمہ داری یا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم کسی کی ٹوہ میں نہیں پڑتے، بال کی کھال نہیں نکالتے، یا اردو کی ایک اصطلاح ہے دم اٹھا کر کے گندگی تلاش نہیں کرتے، بلکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے
کہ ہم اپنے بڑوں پر خاموشی اختیار کریں، اس کو دور جا کر کے چھوڑ دیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے والد اور دادا کے درمیان اختلاف ہو جائے، بیٹا یا پوتا اس کو ہوا دینے لگے تو کان پکڑ کر کے باہر کر دیا جائے۔ بھائی گھر میں جہاں 4 برتن ہوں گے وہاں تھوڑی بہت کڑکڑاہٹ اور آواز پیدا ہوگی، لہذا ان چیزوں کو ہوا دینے والے حقیقت میں زندیق ہیں، بددین ہیں، دین سے عاری ہیں۔ جو لوگ بھی صحابہ کرام پر تنقیدیں کرتے ہیں یا ان کے اوپر تنقیدیں کرنے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں یا ان کے اوپر تنقید کرنے والے یا تنقیص کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ سب کے سب منافق اور زندیق ہیں۔ ان کا اسلام کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوں، ان کے علماء ہوں، چاہے دوسرے لوگوں میں سے ہوں۔ اگر صحابہ کرام پر انہوں نے تنقید کری یا تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل میں تنقید کو جائز سمجھا تو گویا ایمان ان کے دل سے کسی حد تک نکل گیا، ان کو فوراً توبہ کر کے رجوع کرنا چاہیے۔ تو فرمایا صحابہ کرام سے رضامندی اور محبت کا اظہار کرنا، صحابہ کرام کی منقبتوں کو ذکر کرنا، صحابہ کرام کے اختلافات پر خاموشی اختیار کرنا، وَبُغْضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو صحابہ کرام سے نفرت یا بغض رکھتا ہے یا ان پر تنقیدیں کرتا ہے، اس سے بغض، عداوت اور نفرت کا اعلان کرنا، اس سے بغض رکھنا، یہ بھی ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام پر تنقیص یا ان پر تنقید کرنے والوں کو ہم یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، وہ سمجھیں، ان کا کام سمجھیں، ہمیں کوئی واسطہ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، ثابت ہو گیا، تو ہماری بحیثیت اہل سنت والجماعت کے رکن کے یہ ذمہ داری ہے کہ ان سے بغض رکھیں، ان سے نفرت کریں، کیونکہ وہ اسلام کی ایک بنیاد کو منہدم کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے ایک رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کو سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کثرت سے کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر اس کے نشانات پائیں گے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا وطیرہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی تعریف کے پل باندھ دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا لیکن الرسول والذین معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن یہ رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جو ایمان لائے، انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اللہ رب العالمین ان کے خیر کو جانتا ہے، ان کو خیر پر لگا دیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے خیر کی گواہی دے دی، ان کی کامیابی کی گواہی دے دی، ان کے جہاد میں مال اور جان کے قربانی کی گواہی دے دی۔ اس سے زیادہ کس گواہی کی ضرورت ہے؟ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفِيهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو۔ لا تسبوا اصحابی، پھر سے فرمایا میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو۔ فوالذی نفسی بیدہ، سن لو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی احد پہاڑی کے برابر سونا خرچ کر دے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، تو صحابی رسول کے ایک مد عام صدقے یا آدھے مد عام صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مد بمشکل 200 گرام، 200 گرام کوئی عام چیز صدقہ کر دیں، یا فرض کر لے سونا ہی صدقہ کر دیں، تو ایک پہاڑ جس کے بارے میں بتایا گیا تھا 10-12 کلومیٹر لمبا، 50 سے 60 فٹ اونچا، جتنا اونچا اتنا ہی گہرا، اور 2 کلومیٹر چوڑا، اتنا لمبا چوڑا پہاڑ، اس کے وزن کے برابر اگر کوئی سونا صدقہ کر دے تو
تو صحابی رسول کے ایک مد صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابہ کرام کا ایمان کامل تھا۔ انہوں نے جو سب سے بڑی نعمت پائی، جو نعمت ہم کو نہیں ملی ہے، وہ نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اور آپ کی صحبت۔ اس سے عظیم نعمت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی رسول کی ملاقات نہ بھی ہوئی ہو، حجۃ الوداع میں دور کے مقام سے دیکھ لیا ہو اور آپ کا کلام سن لیا ہو، تو بھی اس صحابی رسول کو یہ مقام حاصل ہے۔ ہم اس کے عشر عشیر بھی یا پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طبرانی کی روایت ہے صحیح سند سے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابی کو گالی دی یا برا بھلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ یہ روایت طبرانی میں موجود ہے، طبرانی کی کبیر میں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں جس میں صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو تین بنیادیں، قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کے آثار، یہ عبادت کے ثبوت کے لیے لازمی شرط ہے، اس کے بغیر عبادت کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اگلا ضابطہ ہے ان الطائفہ المنصورہ ہی الفرقہ الناجیہ اہل الحدیث والاثر هم الجماعہ السائرون على منہاج السابقین وان من خالف طریقهم لا يعد منهم ولو انتسب لهم۔ اگلا ضابطہ ہے کہ طائفہ منصورہ، جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہی ہدایت یافتہ ہے اور یہی کامیاب ہوگا۔ طائفہ منصورہ کے بارے میں یہاں پر ایک ضابطہ ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ طائفہ منصورہ یہ فرقہ ناجیہ ہے۔ فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والا فرقہ ہے۔ اہل الحدیث، اس سے مراد اہل الحدیث ہیں۔ اس پر صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں کہ صحابہ کرام فرقہ ناجیہ سے اہل الحدیث کو مراد لیتے تھے۔ تابعین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ، بعد کے دور کے ائمہ، ان سے بے شمار دلائل ثابت ہیں کہ فرقہ ناجیہ سے اہل الحدیث مراد ہیں، جو حدیث کا حق ادا کر کر کے اس پر زندگی گزاریں، حدیث کو یاد بھی کریں، حدیث کو سمجھیں، حدیث کے مطابق عمل کریں، حدیث کی مخالفت سے بچیں، تمام کے تمام امور میں سیرت رسول اور سنت رسول پر اپنے آپ کو محدود کر دیں، وہ اہل الحدیث ہیں۔ تو فرمایا فرقہ ناجیہ یہ اہل الحدیث ہے، یہی جماعت ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، اور یہی سابقہ امتوں کے مسلک و منہج پر چلنے والے لوگ ہیں۔ جو ان کے طریقے اور ان کے منہج کی مخالفت کرے وہ ان میں شمار نہیں کیا جائے گا، اگرچہ ان کی جانب منسوب ہو، یعنی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہے لیکن اس طریقے پر نہیں ہے، عملی مخالفت کرتا ہے، تو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی فرقہ ناجیہ جو ہے یہ اہل الحدیث جماعت کے اندر بھی ان لوگوں کی منتخب جماعت ہے جو قرآن و سنت پر منوعاً چلتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس بات کو سمجھ کر کے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افترقت الیہود علی 71 فرقہ فواحدۃ فی الجنہ و70 فی النار۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے اپنے درمیان 71 فرقے بنا لیے، 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ان میں سے ایک جنتی ہے اور 70 جہنمی ہیں۔ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى 72 فرقہ، اور نصارہ یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ان میں سے ایک جنتی ہے اور بقیہ جہنمی ہیں۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس ذات کے ہاتھ میں ہے اس کی قسم، لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي، میری امت تفرقہ پیدا کرے گی، انتشار کی شکار ہو جائے گی، عَلَى 73 فرقہ، اس میں 73 فرقے بنیں گے، واحدۃ فی الجنہ،
ایک جنت میں جائے گا، وثنتان وسبعون فی النار، اور 72 جہنمی ہوں گے۔ قیل یا رسول اللہ، کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ہم؟ تو آپ نے فرمایا الجماعہ۔ یہاں پر ایک بات کی صراحت کر دوں، 71 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی یہودیوں میں، 72 میں سے ایک فرقہ جنتی نصرانیوں میں، جب ان کا دین نافذ تھا اور دین محمد نازل نہیں ہوا تھا، اس کو منسوخ نہیں کیا گیا تھا، تب جب ان میں سے وہ فرقہ جو حق پر قائم تھا وہ جنتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کا کوئی بھی فرقہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے، جب تک اس کو جنتی نہیں مانا جائے گا۔ اب یہاں پر کہا کہ 73 فرقوں میں امت محمدیہ تقسیم ہوگی، سارے کے سارے جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم الجماعہ، جو جنتی ہے وہ جماعت ہے۔ بعض روایات میں ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کے دن میں جس طریقے پر ہوں اور میرے صحابہ میرے ساتھی جس طریقے پر ہیں، فرقہ ناجیہ سے وہی مراد ہے، وہی جنتی ہے۔ یا بعض روایات میں دوسرے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ روایت جو پڑھی گئی آپ کے سامنے، یہ ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو امام امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جزم البخاری بأن المراد بهم اہل العلم بالآثار، وقال احمد بن حنبل ان لم يكونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں، جو کہ صحیح بخاری کے شارح ہیں، کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو حتمی طور سے کہا ہے کہ اس سے مراد اہل علم اور اہل اثر ہیں۔ اہل علم یعنی قرآن و سنت کو ماننے والے، اہل اثر یعنی صحابہ کرام کے اقوال پر چلنے والے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث، اگر فرقہ ناجیہ سے اہل الحدیث مراد نہیں ہے، فلا ادری من ہم، تو میں نہیں جانتا کہ ان کے علاوہ کون مراد ہو سکتا ہے۔ امام ابو عامر شراحیل رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، ان کو 500 صحابہ کرام کا دور ملا، یعنی تابعی تھے، صحابہ کرام سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان کوئی بھی دینی مسئلہ بتاتا ہوں یا اس کا فتویٰ دیتا ہوں تو وہ اسی فتوے کو نقل کرتا ہوں جس پر اہل الحدیث کا اجماع ہے، اہل الحدیث کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے کوئی شخص کسی دوسرے سے علم حاصل کیوں کرے گا؟ تو اہل الحدیث سے مراد امام ابو شراحیل کے اس قول میں 500 صحابہ کرام ہیں، اور اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام سے اس بات کا صحیح دلیل میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو اہل الحدیث کہہ کر کے بلاتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بعد تم اہل الاثر اور اہل الحدیث کے نام سے جانے جاؤ گے، لہذا اس چیز کا لحاظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ، کیونکہ آج جمعہ بھی ہے اور جمعہ کے خطبے میں میں تقریباً اپنے روزے کا آپا کھو چکا تھا، تھکان شدید ہو چکی ہے، اور ابھی مجھ کو عید کے خطبے کی بھی تیاری کرنی ہے، اس وجہ سے بہت اختصار کے ساتھ میں فہرست سے چند ضوابط کی جانب اشارہ کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر کسی موقع سے اگر توفیق ہوئی تو اصول و ضوابط پر مشتمل کچھ دروس پیش کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ہم صحابہ کرام کے احترام، بدعات وغیرہ سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایک ضابطہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اللہ رب العالمین کے دین کی جانب بلانے والے علماء ربانی، جو حقیقی علماء ہیں، ان کا احترام بھی مسلمانوں پر واجب ہے۔ جو شخص علماء ربانیین یا علماء حق کا احترام نہیں کرتا تو جتنا احترام کی کمی ہوگی اتنا ہی دھیرے دھیرے اس کے ایمان میں نقص واقع ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سمع و طاعت، ولاۃ امور کی سمع و طاعت، جس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کل کے درس میں یا پرسوں کے درس میں گزرا تھا۔ اسی طریقے سے ایک ضابطہ ہے تعارض العقل والنقل، اگر ہماری عقل
اور قرآن و سنت کے دلائل آپس میں ٹکرا جائیں تو ضابطہ یہ ہے کہ دلائل کو لیا جائے گا، عقل کو کنارے رکھ دیا جائے گا، اشارہ ابھی کیا گیا تھا۔ ایسے ہی ایک عقیدہ ہے، ایک ضابطہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت کلام ہے۔ قرآن مجید جس ورق پر لکھا جاتا ہے، جس سیاہی سے اس کو لکھا جاتا ہے، جس گتوں میں اس کی دفتی بنا کر کے جلد سازی کی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، لیکن اس میں لکھا ہوا کلام یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے وہ اللہ کی صفت ہے۔ یعنی گویا اگر ہم کو قسم کھانی ہے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کر کے، ہم یہ کہیں کہ ہم اس قرآن مجید کے اوراق، سیاہی اور دفتی کی قسم کھاتے ہیں، یہ شرک ہے، شرک ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید کی قسم کھانے سے مراد اللہ کے کلام کی قسم ہے تو یہ مطلوب ہے، یہ قسم کھائی جائے گی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام کی قسم کھا کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں، لہذا اللہ کے کلام یا اللہ کے نام یا اللہ کی صفات کی قسم کھانا یہ جائز ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے، شرک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے دین کی جانب دعوت دینے کے جو ضابطے اور علماء کے لیے کن علماء سے علم لیا جائے اس کے بارے میں جو ضابطے ہیں وہ بھی اہل سنت والجماعت کا ایک ضابطہ ہے، اس کی رعایت کی جانی بھی ضروری ہے۔ ہر شخص سے کوئی علم لے لے یہ جائز نہیں ہے، اور کسی بھی شخص سے کوئی چیز سیکھ لی جائے یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا کسی چیز کو سیکھنے یا علم حاصل کرنے کے لیے علم کو علماء کے ساتھ خاص کیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک ضابطہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس کے دونوں گوشے ایک ساتھ چلیں گے۔ اہل سنت والجماعت نے اس کے جو شرائط، اس کے جو ضوابط ذکر کیے ہیں ان کا مکمل خیال کیا جائے گا، یعنی اچھائیوں کا حکم دینا، جو اچھائیاں قرآن و سنت اور فہم صحابہ سے ثابت ہیں، جو معروف کے کام دلائل سے ثابت ہیں ان کا حکم دینا، ان پر عمل کرنا، اور جو منکرات قرآن و سنت کے خلاف ہیں یا قرآن و سنت میں جن سے روک دیا گیا ان سے لوگوں کو روکنا، یہ دونوں بنیادی ضابطے ہیں۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دوں گا اور برائیوں سے روکوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ منہج سلف صالحین کے خلاف ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی، جہاں اچھائیوں کا حکم دیا جائے گا وہیں برائیوں سے روکا جائے گا۔ کوئی برا مانے رب کائنات ہم سے راضی ہو جاتا ہے کافی ہے، وہی محبت ڈالنے والا، وہی نفرت ڈالنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج سلف صالحین کے مطابق اپنے اندر شعور پیدا کرنے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔